نبی پاک علیہ السلام کے قریب ہو جائے گا نا قیامت کے دن، وہ انشاءاللہ اس کو برکتیں ملیں گی اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اس کو شفاعت نبی پاک سے ہی تو لینی ہے، تو ہم کوئی ایسا فارمولہ ڈھونڈیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے ہم قریب ہو جائیں بروز قیامت۔ تو حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا کہ بے شک بروز قیامت، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھے ہوں گے۔ یعنی کثرت سے درود پڑھنا یہ نبی پاک علیہ السلام کے ہمیں قریب کر دیتا ہے۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے تاکہ ہم قیامت کے دن پیارے آقا کے قریب ہو جائیں، اور قریب ہو گئے تو پھر تو محشر ہے اگر محشر، کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جن کے ثنا خواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے، پھر کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا اللہ پاک کی بہت بڑی ولیہ اور بڑی نیک خاتون تھی۔ ایک روز آپ کہیں تشریف فرما تھی تو آپ کے سامنے ایک بندے نے دعا کی کہ یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا۔ یہ دعا مانگنا تو بالکل جائز ہے، عموماً یہ دعا مانگی بھی جاتی ہے، مگر اللہ والوں کے انداز بڑے نرالے ہوتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ تو لیول ہی اور تھا نا۔ آپ نے فرمایا کہ اے شخص تجھے شرم نہیں آتی اللہ پاک سے اس کی رضا مانگتے ہو جبکہ تم خود اس سے راضی نہیں ہو؟ تو اب قریب بیٹھے ہوئے ایک شخص نے عرض کی کہ بندہ اللہ پاک سے راضی ہو جائے اس کے معنی کیا ہے؟ ہم تو ہمیشہ ہی کہتے ہیں یا اللہ راضی ہو جا۔ آپ فرماتی تم اللہ کو کہہ رہے ہو کہ مجھ سے راضی ہو جا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم خود اللہ سے راضی نہیں ہو۔ تو کہتے ہیں علی جا یہ بتائیے یہ کیا طریقہ ہے کہ رب مجھ سے راضی ہو جائے؟ تو فرمایا تمہیں مصیبت پر بھی یوں ہی خوشی ہو جیسے نعمت ملنے پر ہوتی ہے، تب کہا جائے گا تم اللہ پاک سے راضی ہو۔ اللہ کی طرف سے آزمائش آئے تو پھر چہرہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے، پھر زبان کیا کہہ رہی ہوتی ہے، پھر انداز کیا ہوتا ہے؟ کمال یہ ہے کہ واقعی بندہ وہ رب سے راضی ہے کہ جو وہ عطا فرمائے، چاہے وہ خوشی دے، چاہے وہ غم دے، چاہے وہ نعمت دے، چاہے وہ آزمائش دے، راضی رہنا تو اس کو کہتے ہیں نا۔ تو کیا کمال کی بات انہوں نے فرمائی۔ اللہ اکبر، اللہ کریم ہم سب کو اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا یا ابا سعید ثلاثۃ من قالہن دخل الجنہ، اے ابو سعید تین چیزوں کا جو اقرار کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سیدنا ابو سعید نے کہا حضور ارشاد فرمائیے وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ اب ذرا غور سے سنیے۔ آپ نے فرمایا کہ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، فرمایا جو اللہ پاک کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو جائے، اللہ اکبر، ایک جگہ فرمایا وجبت لہ الجنہ، یعنی جو اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے رسول ہونے پر راضی ہو جائے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ تین کام ہم نے واقعی دل کی گہرائیوں سے ایکسیپٹ کرنے ہیں۔ آپ نے سنا، آپ کہیں گے بالکل ٹھیک ہے، ہم تو یہ تینوں بات مانتے ہیں، اللہ کو رب مانتے ہیں، نبی پاک کو رسول مانتے ہیں، دین اسلام کو ہم حق مانتے ہیں اور دین اسلام پر عمل کرتے ہیں، تو پھر تو جنت پکی ہو گئی۔ مگر there is some definition، اس کے اندر کچھ تفصیل ہے، اب وہ آپ نے سمجھنا ہے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں رسولوں کے تاجدار مکی مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یعنی جو اللہ پاک کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا، اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا، ایمان کی لذت کو پا لیا۔ اب بڑی اہم بات سمجھیے گا، اللہ کریم نے ہماری زبان میں بلکہ ہمارے اعضاء میں بھی محسوس کرنے کی، چکھنے کی، ٹیسٹ کی صلاحیت رکھی ہے۔ گرم چیز کو ہاتھ لگائیں تو پتہ چل جاتا ہے یہ گرم ہے، ٹھنڈی کو ہاتھ لگائیں تو ٹھنڈی پتہ چل جاتا ہے۔ ہوا سے خمسہ کہا جاتا ہے نا، ہمارے سننے میں، ہمارے سونگنے میں، ہماری زبان میں، ہماری ٹچنگ میں، ہماری آنکھوں میں ہمیں فیلنگز محسوس ہوتی ہیں۔ میٹھا کھاتے تو میٹھا پتہ چل جاتا ہے، مرچی والا کھائیں تو مرچی لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح رب کریم نے ہماری روح میں
روحانیت عبادت کو بھی محسوس کرنے کی صلاحیت رکھی ہے. ہاں سجدوں کا ٹیسٹ ہے, عبادت کی لذت ہے, ذکر کی حلاوت ہے, عبادت کا نور ہے, اور یہ اللہ والوں کو نصیب ہوتا تھا. اب اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو نمازیں پڑھ رہا ہے مگر اس کو نماز کا ٹیسٹ نہیں مل رہا, اس کو تلاوت کی روح نہیں مل رہی, اس کو دعا میں رونا نہیں آ رہا, اس کو نعت خوانی میں سرور نہیں آ رہا, وہ جب بھی نیکی کی محفل میں بیٹھتا ہے اس کو بھاگنے کو جی چاہتا ہے, تو اٹ مینس جیسے اچھا یہ کیوں ہوتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ زبان کا ٹیسٹ تو ہے مگر جب بیمار ہو جائیں ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے. وہی میٹھی چیز اچھی نہیں لگ رہی, وہی بریانی جو بڑی پسند ہے آج اچھی نہیں لگے گی, وہی چائے جو روز پیتے ہیں, گھر والوں کہتے ہیں کڑوی چائے بنائی ہے, کہتے کڑوی نہیں بنائی, زبان کڑوی ہو گئی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. گھر والوں سے بعض اوقات لڑائی ہو رہی ہوتی ہے, منہ کا ٹیسٹ ہمارا خراب ہے, نقص ہم ان کا نکال رہے ہوتے ہیں. کیوں بیمار ہیں ہم؟ جب ہم بیمار ہوتے ہیں ہمیں کھانے کا ذائقہ پراپر نہیں مل رہا ہوتا. تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو کووڈ کے زمانے میں کیا ہوا تھا, یہ ایک ایسا وائرس آیا جس نے چکھنے کی اور سونگنے کی صلاحیت ہی ختم کر دی. اچھی سے اچھی خوشبو ناک کے قریب لے جاؤ, اسمیل ہی نہیں آ رہی تھی, منہ کا ذائقہ ہی نہیں تھا. اٹ مینس جب بیماری آتی ہے تو ذائقہ بدل جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. جس کو عبادت کی حلاوت نہیں مل رہی ہے, جس کو دعا کی, تلاوت کی, ذکر کی لذت اور چاشنی نہیں مل رہی, وہ جان لے کہ میں بیمار ہو گیا ہوں, دل میں زنگ لگ گیا ہے, دل میں جناب کوئی پرابلم آ گئی ہے. اور اب جو حدیث میں نے آپ کو بیان کی ایکچولی اٹ از پریکیورمنٹ, یہ پریکیور ہے, یہ علاج ہے, یہ کیور ہے اس کا. کیا فرمایا دوبارہ سنیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اللہ کے دین ہونے, اللہ کے رب ہونے, اسلام کے دین ہونے اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا, اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا. تو یعنی جب یہ محسوس ہونا کہ یار عبادت کا نور نہیں مل رہا, عبادت کی لذت نہیں مل رہی ہے, تو ہم نے ان تینوں چیزوں پر عمل کرنا ہے. دل سے سیاہی دور ہوگی, نورانیت داخل ہوگی, ہر دعا لذت دے گی, ہر سجدہ انشاءاللہ آپ کو اللہ کے قریب کرے گا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب ان تین باتوں کا مطلب کیا ہے؟ ہم کیسے, ہم مان تو رہے ہیں اللہ کو رب مان رہے ہیں, نبی پاک کو آخری نبی مان رہے ہیں, ہم اسلام کو اپنا دین مان رہے ہیں, تو اب اور کیا کرنا ہے کہ جس میں اس کی اصل روح جو ہے, اس کا اصل جو یوں سمجھیے کہ فائدہ ہے مجھے ملے. شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو بندہ ان تین باتوں پر تہے دل سے راضی نہیں ہوتا, کس سے؟ ہارٹ, باٹم آف دا ہارٹ, تہے دل سے راضی نہیں ہوتا, وہ ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ پاتا. اس کے پاس بظاہر ایمان تو ہے مگر ایمان کی روح اس کے پاس نہیں ہے. ہمارا اب پرابلم سمجھ آیا نا ہے؟ سطحی طور پہ تو سمجھ آ رہا تھا یار ہم سب اللہ کو رب مان رہے ہیں, سب نبی پاک کو نبی مان رہے ہیں, سب دین کو, اسلام کو دین مان رہے ہیں, پھر کیوں نہیں مل رہا؟ زبان کی حد تک ماننا اور ہے اور دل کی گہرائیوں سے ماننا اور ہے. اس کے کچھ تقاضے ہیں, اس کی کچھ یوں سمجھیے کہ کنڈیشنز ہیں, وہ بھی میں آگے بیان کرتا ہوں. لیکن پہلے یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ ان تین چیزوں کو جس نے مان لیا, تہے دل سے ایکسیپٹ کر لیا, آقا نے فرمایا دخل الجنہ, ایک جگہ فرمایا وجبت جنہ, جنت واجب ہوگی, ایک جگہ فرمایا جنت میں داخل ہوگا, اور ایمان کی روح بھی ملنی ہے. تو اب ذرا اس بیان کو اس انداز سے سمجھیے کہ ان چیزوں کو ہم نے کیسے حاصل کرنا ہے. اب سب سے مین چیز یہ ہے اللہ کو رب ماننا ہے نا, اللہ پاک میرا رب ہے, اس پر راضی ہونے کا معنی کیا ہے؟ اصل آج میرا ٹاپک یہ ہے کہ اللہ کو رب مانتے ہیں مگر اللہ کی رضا پر راضی ہونے کا درجہ کیا ہے؟ اس کے تین درجے علماء نے بنائے. پہلا درجہ تو وہ ہے جس کے بغیر کوئی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا, وہ الحمدللہ ہم سب اس پر موجود ہیں, مگر پھر بھی ریپیٹ کرتا ہوں. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ میرا رب ہے. اس پر راضی ہو جانے کا معنی یہ ہے کہ بندہ اللہ پاک کے سوا کسی کو اپنا رب تسلیم نہ کرے. مثلا پتھر, درخت, چاند, سورج, ستارے, اس کے علاوہ تمام چیزیں جن کو مشرکین اپنا رب مانتے ہیں, بندہ ان سب کا انکار کر کے سچے دل سے اقرار کرے کہ اللہ ایک ہے, اس کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں, وہی میرا رب ہے, وہی مجھے رزق دیتا ہے, وہی مجھے پالتا ہے, وہی مجھے سانسیں عطا فرماتا ہے, وہی مجھے بخشنے والا ہے, اس کے سوا نہ کوئی رب تھا, نہ ہے, نہ کوئی ہوگا. یہ اللہ کو اپنا رب ماننے کا, اس کی رضا پر راضی رہنے کا پہلا درجہ ہے جس کے بغیر کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. اللہ واحد و یکتا ہے, ایک خدا بس تنہا ہے, کوئی نہ اس کا ہمتا ہے, ایک ہی سب کی سنتا ہے. الحمدللہ ہمارا اس پر ایمان ہے اور اس پر مضبوط بھی رہنا ہے. انفارچونیٹلی, بدقسمتی سے سوشل میڈیا کا دور ہے نا, اب ایسی بحث چھیڑی جاتی ہے, ڈز گاڈ ایگزسٹ,
کیا ماد اللہ اللہ ہے؟ اس پر بحث ہو رہی ہے اور جناب اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالا جا رہا ہے. چھوٹے چھوٹے ذہنوں والے لوگ کنفیوز. یہ پوری پلاننگ ہوتی ہے بھائی. اگر آپ نے مناظرہ کرنا بھی ہے تو آپ اکیلے میں بیٹھ کے کر لینا. وہ لوگ جن کے پاس نہ علم ہے نہ دلائل ہے, کیا پتا کسی ملحد کی باتیں سن کر ان کے دل میں وسوسہ آ جائے اور وہ کنفیوز ہو جائیں کہ اللہ ہے کہ نہیں, یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. یہی وہ پلان ہے یوں سمجھیے کفار کا کہ مسلمانوں کے دل سے ایمان نکال لیا جائے. اس کے بغیر ایمان کمپلیٹ ہی نہیں نا. اللہ کو ایک ماننا, اللہ ہے, ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور وہی رب ہے. یہ اللہ کو اپنا رب ماننے کا پہلا درجہ ہے. اب دوسرا درجہ, سبحان اللہ, اب سنیے. دوسرا درجہ ہے, حضور داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں رضا یہ ہے کہ منع و عطا میں دونوں حالتیں دل یکساں کیفیت میں رہے ہیں. مل جائے تب بھی راضی, نہ ملے جب بھی راضی. اللہ اکبر. نعمت ملے تب بھی سیٹسفائی, یعنی اور آزمائش آئے تب بھی مطمئن. اگر کوئی آ کر ہمیں کہے بھائی مبارک ہو تمہاری 1 کروڑ کا انعام نکل آیا ہے, تو ہمارے دل کی حالت کیا ہوگی؟ خوشی سے جھوم اٹھیں گے, چہرہ جگمگا اٹھے گا. کوئی کہے گا بھائی کمال تو ہے, بڑے خوش نظر آ رہے ہو, ارے بھائی یہ فائدہ ہو گیا. اچھا, اس کے برخلاف کوئی آ کر کے تمہارے دکان میں آگ لگ گئی ہے, سامان جل گیا ہے, اب ہماری کیا حالت ہوگی؟ دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ غم میں ڈوب جائے گا, ہائے میں لٹ گیا, برباد ہو گیا, چیخو پکار. یہ فرق ہے, یہ وہ لیول نہیں ہے جو یہ اولیاء کرام کا انداز ہے, یہ اللہ والوں کا انداز ہے کہ وہ سکھ میں بھی اللہ سے اطمینان رکھتے تھے اور اگر کوئی آزمائش آ جائے تب بھی رب کی رضا پر راضی ہیں. اللہ اکبر. یہ اللہ کی رضا پر راضی ہونے کا وہ درجہ ہے جو اللہ اپنے پیاروں کو عطا فرماتا ہے. داتا حضور کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ بندے کی کیفیت ہر حال میں ایک رہے. نعمت ملنے پر جیسے خوشی ہوتی ہے ایسے نا نعمت ملنے پر بھی اللہ پاک سے راضی اور مطمئن رہے. اسے کہتے ہیں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہونا, ہے نا. اب آئی نا بات کہ اصل وہ ریکوائرمنٹ کیا ہے. جنت واجب ہو جائے گی نا کہ اللہ کو اپنا رب مانے. اللہ اکبر. ایک بات یاد رکھیں, بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, اچھا سنتے سب ہیں, پڑھا ہے لیکن اس کی پریکٹس نہیں ہے نا. کیا پڑھا تھا؟ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. یاد بھی ہوگا بہت ساروں کو. کیا اس کے معنی ہے؟ ہر اچھی بری تقدیر اللہ پاک کی طرف سے ہے. ہمیں نعمت ملے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے, آزمائش آئے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے, مال آئے یہ بھی رب کی طرف سے ہے, غربت آئی وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے, صحت ملی وہ بھی رب کی طرف سے ہے, بیماری آ گئی تو وہ بھی رب کی طرف سے ہے. اب جب بندہ اقرار کر چکا کہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں تو اسے چاہیے کہ اللہ کی رضا کے ہر فیصلے پر راضی رہے. اگر نعمت ملنے پر خوش ہوتا ہے تو چاہیے کہ پھر آزمائش پر بھی خوش ہونا. اللہ پاک کے فیصلے پر دل میلا نہ کرے, زبان پر شکوہ نہ لائے. اللہ اکبر. ہاں ہم اللہ سے دعا ضرور کرتے ہیں, اللہ ہمیں آزمائش سے بچائے, اللہ ہمیں پریشانی سے بچائے, رب بیماری سے بچائے. مگر جب اگر آ جائے نا تو اب شکوہ نہیں کرنا, اب اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے. حضرت فضیل بن عیاض کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں. ایک بار ان کے بیٹے حضرت علی بن فضیل, یہ بھی بڑے متقی اور پرہیزگار تھے, ان کا انتقال ہو گیا. جیسے ہی خبر ملی جوان بیٹے کی موت ہوئی ہے, حضرت فضیل کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی. لوگوں نے کہا بیٹے کا انتقال ہوا ہے, آپ مسکرا رہے ہیں, آنسو بہانے کا وقت ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں. کیا کمال کا جواب دیا. فرمایا اللہ پاک کی رضا یہی تھی لہٰذا میں بھی اس کی رضا میں راضی ہوں. یہ کہنا آسان ہے, اللہ والوں نے یہ کر کے دکھایا. اے کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. ہمارا تو حال یہ ہے گلاس ٹوٹ جائے, ابھی بیٹھے بیٹھے گلاس گر جائے کسی سے, چیخو پکار گھر میں مچ جاتی ہے. لائٹ جناب چلی گئی, اب الیکٹرسٹی بند ہوئی ہے, ہمارے ہاتھ میں نہیں, پھر جناب کچھ نہ کچھ بڑبڑانا شروع کر دیا, ٹریفک جام ہو جائے, پھر لڑائی, موٹر سائیکل پنکچر ہو گئی, موٹر سائیکل کو گالیاں دے رہے ہیں. اللہ کے بندو آزمائش آئیے, صبر تو کریں. اگر اللہ نے کوئی مشکل بھیجی ہے تو اس پہ اجر ہوگا, ہمارے گناہ معاف ہونے ہوں گے. مگر ہم یہ روز مرہ کی روٹین یہ ہے کہ قدم قدم پر اللہ کی تقدیر پر اعتراض کر رہے ہیں, قدم قدم پر گویا اسے ناراض کرنے کا سامان کر رہے ہیں. اے کاش ان کے حضرت فضیل بن عیاض کے اس انداز کا کوئی صدقہ مل جائے. پنجابی شاعر کہتے ہیں نا, جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھنوں چلے پاوا ہوں. یعنی میرا رب اگر میرے دکھ میں راضی ہے تو پھر میں نے سکھ کا کیا کرنا ہے. یہ بات سمجھنی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اچھا اب یہ تو ہو گیا ہائر لیول رضا کا, اللہ کی رضا پہ ایسا راضی ہونا. مگر ایک لیول وہ ہے جو تیسرا درجہ ہے, وہ تو ہم سب نے اپنانا ہے, وہ لازمی ہے. اور وہ کیا ہے وہ سنیے کہ ہر مسلمان کو کم از کم اس درجے پر ہونا چاہیے. حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رضا یہ نہیں
کہ بندے کو تکلیف محسوس ہی نہ ہو، بلکہ رضا یہ ہے کہ بندہ اللہ پاک کے فیصلے پر اعتراض نہ کرے. تکلیف پہنچی، مصیبت آئی، چوٹ لگ گئی، کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، بیماری آ گئی، آنکھوں سے آنسو نکلے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن دل میلا نہ کرے، زبان پر شکوے نہ لائیں. شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم، اے مریدو غوث پاک کے سنو، غوث پاک فرماتے ہیں اللہ پاک پر اعتراض کرنا دین کی بھی موت ہے، توحید کی بھی موت ہے، اور توکل کی بھی موت ہے. یہ کیوں کیا اللہ نے؟ معاذ اللہ ایسی باتیں کر رہے ہوتے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، پتہ نہیں کون سا گناہ کر لیا، ارے بھائی ہمارے ساتھ ہی سب کچھ ایسا ہوتا ہے، یہ اعتراض ہے. غوث پاک فرماتے ہیں یہ دین کی بھی موت ہے، توحید کی بھی موت ہے، اور توکل کی بھی موت ہے. کدھر سے پھر اللہ کی رضا پر آپ راضی ہو؟ وہ حدیث دوبارہ یاد کر لیجئے، آقا فرماتے جو اللہ کے رب ہونے، نبی پاک علیہ السلام کے نبی ہونے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. آج ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ اللہ سے راضی کیسے ہونا ہے، اور اللہ کی رضا کتنی بڑی نعمت ہے. اور جب بندہ رب سے راضی ہو جاتا ہے، رب کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے، پھر وہ مالک کریم جو عطا فرماتا ہے نا، پھر اس کی بات ہی نرالی ہوتی ہے. امیر اہل سنت کفریہ کلمات آپ کی بڑی کمال کی کتاب ہے، اگر